اچھا، تو آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو ہر اس شخص کے لیے اہم ہے جو انٹرنیٹ پر اپنی شناخت بنانا چاہتا ہے، یعنی ویب سائٹ ڈیزائن اور یوزر ایکسپیرینس، جسے یو ایکس بھی کہتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک نیا اور دلچسپ موڑ ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ مصنوعی ذہانت اے آئی اس پورے عمل کو کیسے بدل رہی ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا محور ظہیر احمد میر کی کتاب کوچنگ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کا ایک باب ہے، اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیسے کوئی بھی شخص بغیر ڈیزائنر بنے اے آئی کی مدد سے ایک پروفیشنل ویب سائٹ کا خاکہ تیار کر سکتا ہے۔ آئیے کتاب کے ایک بہت ہی زبردست اقتباس سے آغاز کرتے ہیں۔ ڈیزائن سجاوٹ نہیں ہوتا، یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کا آئیڈیا کہتا ہے خوش آمدید۔ جی، اور یہ اقتباس ایک طرح سے پورے باب کی روح ہے۔ یہ ڈیزائن کو صرف خوبصورتی سے نکال کر اس کے اصل مقصد سے جوڑتا ہے، جو کہ ہے ابلاغ۔ اکثر لوگ ڈیزائن کو بس پینٹنگ کی طرح سمجھتے ہیں، لیکن مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کا ڈیزائن دراصل آپ کے اور وزٹر کے درمیان پہلی گفتگو ہے۔ یہ خاموش مسافہ ہے۔ اگر یہ مسافہ مضبوط ہو تو وزٹر آپ کی بات سنے گا، اگر کمزور ہو تو وہ فوراً وہاں سے چلا جائے گا۔ اور اس باب کے جو مقاصد ہیں وہ بھی اسی خیال کے گرد گھومتے ہیں۔ پہلے ڈیزائن کے بنیادی اصول سمجھیں، پھر دیکھیں کہ اے آئی ہماری مدد کیسے کرتا ہے، اور آخر میں ایک ہوم پیج کا موقف بنائے۔ خاموش مسافہ، واہ، یہ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ تو آئیے اس گفتگو کو مزید گہرائی میں لے کر چلتے ہیں۔ کتاب میں ایک جملہ ہے جس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اچھا ڈیزائن ایک آسان اور خوشگوار گفتگو ہے، جبکہ برا ڈیزائن ایسا ہے جیسے کوئی غلط زبان میں چیخ رہا ہو۔ ہم سب ایسی ویب سائٹس پر جا چکے ہیں جہاں بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ کتاب اس گفتگو کے 3 بنیادی ستون بتاتی ہے: لے آؤٹ، رنگ اور سٹائل، اور استعمال میں آسانی یعنی یوزیبلٹی۔ یہ سننے میں تھوڑے ٹیکنیکل لگتے ہیں، کیا ہم انہیں آسان کر سکتے ہیں؟ بالکل بالکل، اور مصنف نے انہیں سمجھانے کے لیے بہت ہی عمدہ مثالیں دی ہیں۔ اچھا، لے آؤٹ کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایک کمرے کا نقشہ ہے۔ جب آپ کسی کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کی نظر سب سے پہلے کہاں جاتی ہے؟ صوفے پر؟ کھڑکی پر؟ ویب سائٹ پر بھی لے آؤٹ یہی طے کرتا ہے کہ وزٹر کی آنکھ پہلے کہاں جائے گی، اس کے بعد کہاں۔ پھر آتا ہے رنگ اور سٹائل۔ یہ اس کمرے کی دیواروں کا رنگ اور روشنی ہے۔ کیا کمرہ روشن اور ہوادار ہے یا گہرا اور سنجیدہ؟ یہ ویب سائٹ کا ماحول بناتا ہے۔ اور تیسرا، استعمال میں آسانی، یہ یو ایکس، وہ اس کمرے کا دروازہ ہے۔ کیا وہ آسانی سے کھلتا ہے؟ کیا اندر چلنا پھرنا آسان ہے یا ہر قدم پر فرنیچر سے ٹکرانا پڑتا ہے؟ یو ایکس بس یہ یقینی بناتا ہے کہ وزٹر جس کام کے لیے آیا ہے وہ اسے آسانی سے کر سکے۔ صحیح، یہ مثالیں تو واقعی ہر چیز کو بالکل واضح کر دیتی ہیں۔ اسی سلسلے میں 2 الفاظ ہیں، یو آئی اور یو ایکس۔ میں نے ہمیشہ انہیں ایک ہی چیز سمجھا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ یو ایکس احساس کا نام ہے۔ یہ تھوڑا مبہم لگتا ہے۔ کیا کوئی ایسی مثال ہے جہاں کسی ویب سائٹ کا یو آئی یعنی اس کی شکل بہت خوبصورت ہو لیکن اس کا یو ایکس بالکل بیکار ہو؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، کیونکہ یہی وہ نقطہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ ہاں، ایسی ہزاروں مثالیں ہیں۔ سوچیں کہ آپ ایک بہت ہی خوبصورت، جدید نظر آنے والی ایئر لائن کی ویب سائٹ پر ہیں۔ اس کا یو آئی بہترین ہے، رنگ دلکش ہیں، بٹن چمکدار ہیں، لیکن جب آپ ٹکٹ بک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو 5 مختلف فارم بھرنے پڑتے ہیں۔ اوف، یہ تو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ بالکل، اور پھر کیلنڈر ٹھیک سے کام نہیں کرتا، اور آخر میں پیمنٹ کے وقت ایرر آ جاتا ہے۔ یہاں یو آئی تو 10 میں سے 10 تھا، لیکن یو ایکس 0 تھا۔ اس کا احساس انتہائی تکلیف دہ تھا۔ کتاب میں ایک اور مثال ہے۔ یو آئی یعنی یوزر انٹرفیس وہ کار ہے جس کا ڈیزائن شاندار ہے، جبکہ یو ایکس یعنی یوزر ایکسپیرینس وہ احساس ہے جو اس کار کو چلانے سے ملتا ہے۔ اگر کار دکھنے میں فراری جیسی ہو لیکن چلنے میں ٹریکٹر جیسی تو اس کا یو ایکس خراب ہے۔ اچھا، تو اب یہ فرق بالکل واضح ہو گیا ہے۔ وہ پاسورڈ ریسیٹ کرنے والے پیچیدہ لنکس بھی شاید خراب یو ایکس کی ہی مثال ہیں۔ اب ڈیزائن کے کچھ سنہری اصولوں پر بات کرتے ہیں جو کتاب میں بتائے گئے ہیں، جیسے کلیئرٹی اوور کمپلیکسٹی یعنی وضاحت پیچیدگی سے بہتر ہے، کنسسٹنسی، کنٹراسٹ، اسپیسنگ اور ہائرارکی۔ اس میں ایک کوچ کا مشورہ بھی ہے جو مجھے بہت پسند آیا: اگر شک ہو تو کچھ چیزیں نکال دیں،
سادگی ہی بہترین ڈیزائن ہے۔ جی، اور یہ صرف مشورے نہیں ہیں، ان کے پیچھے انسانی نفسیات کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پر کانٹراسٹ، یعنی ہلکے پس منظر پر گہرا متن۔ اس کی وجہ صرف یہ نہیں کہ یہ پڑھنے میں آسان ہے۔ جب پس منظر اور متن میں فرق کم ہو تو ہمارے دماغ کو اضافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسے کوگنیٹیو لوڈ کہتے ہیں۔ اچھا کانٹراسٹ اس ذہنی بوجھ کو کم کرتا ہے، جس سے پیغام زیادہ قابل اعتماد اور پروفیشنل لگتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ اور ہائرارکی یا درجہ بندی، اس کا کیا مطلب ہے؟ درجہ بندی کا مطلب ہے کہ ہر چیز برابر اہم نہیں ہوتی۔ ایک اخبار کے صفحے کا تصور کرے، سب سے بڑی سرخی سب سے اہم خبر ہوتی ہے، صحیح۔ اس سے چھوٹی سرخی کم اہم خبر، اور پھر باقی متن۔ ویب سائٹ پر بھی سب سے اہم پیغام یا بٹن سب سے نمایاں ہونا چاہیے، اور سپیسنگ یعنی خالی جگہ ان تمام عناصر کو سانس لینے کا موقع دیتی ہے۔ بھری ہوئی ویب سائٹ ایک شور شرابے والے کمرے کی طرح ہوتی ہے۔ تو یہ اصول، سادگی، مطابقت، درجہ بندی، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں مہارت حاصل کرنے میں ایک ڈیزائنر کو سالوں لگ جاتے ہیں، اور یہیں پر یہ باب ایک بالکل نیا موڑ لیتا ہے۔ کتاب کا دعویٰ ہے کہ اے آئی اب یہ سارا بھاری کام ہمارے لیے کر سکتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس باب کا سب سے انقلابی حصہ ہے۔ کتاب کا نقطہ یہ نہیں کہ اے آئی آپ کی جگہ لے لے گا، بلکہ یہ کہ اے آئی آپ کا سب سے بہترین اسسٹنٹ بن جائے گا۔ آپ کا کام تخلیقی ہدایت دینا ہے، یعنی کریٹو ڈائریکٹر بننا ہے، اور اے آئی ٹیکنیکل کام سنبھال لے گا۔ آپ اسے بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے، اور وہ ان تمام اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو ایک خاکہ بنا دیتا ہے۔ کتاب میں کچھ اے آئی ٹولز کے نام بھی ہیں، جیسے فگما پلس اے آئی، یوزرڈ، فریمر اے آئی۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسے کہوں مجھے ایک جدید کافی شاپ کی ویب سائٹ کا ڈیزائن بنا دو، اور وہ سب کچھ خود کر دے گا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ وہ آپ کو ایک شاندار شروعات دے گا۔ وہ ہیڈر، فوٹر، امیج کی جگہ، بٹن سب صحیح جگہ پر رکھ دے گا۔ وہ آپ کو یوں سمجھے 70% راستہ طے کروا دے گا، لیکن وہ آپ کی برانڈ کی روح نہیں سمجھ سکتا۔ وہ نہیں جانتا کہ آپ کی کافی شاپ کا ماحول پرسکون ہے یا توانائی سے بھرپور۔ اچھا، تو وہ ڈھانچہ دے گا، لیکن اس میں کہانی بھرنے کا کام اب بھی انسان کا ہے۔ کتاب میں اس عمل کو ایک ڈایاگرام سے دکھایا گیا ہے: اسکیچ، پرومپٹ، اے آئی لے آؤٹ، پریویو۔ یعنی آپ کے ذہن کے خیال سے لے کر اسکرین پر ایک خاکے تک کا سفر اب منٹوں کا ہے۔ یہ واقعی ایک انقلابی تبدیلی ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے کالج میں اپنی پہلی ویب سائٹ بنانے کی کوشش کی تھی، تو ایک بٹن کو صفحے کے بیچ میں لانے میں مجھے پورا ہفتہ لگ گیا تھا، اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ میں صرف ایک جملہ لکھ کر یہ کام سیکنڈوں میں کر سکتا ہوں۔ ناقابل یقین ہے۔ تو یہ تو ہوا ڈھانچہ، اب اس میں رنگ بھرنے کی بات کرتے ہیں۔ کتاب میں ڈیزائن کی نفسیات پر بھی بات کی گئی ہے، خاص طور پر رنگوں اور فونٹس کی۔ ایک جملہ ہے، رنگ لفظوں سے پہلے احساسات جگاتے ہیں۔ بالکل، رنگوں کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے جو ہمارے لاشعور سے بات کرتی ہے۔ کتاب سے کچھ مثالیں لیتے ہیں۔ نیلا رنگ اکثر بھروسے اور پروفیشنلزم سے منسلک ہوتا ہے، اسی لیے بینک اور یونیورسٹیاں اسے بہت استعمال کرتی ہیں۔ صحیح۔ سبز رنگ فطرت، سکون اور ترقی کی علامت ہے۔ یہ صحت یا ماحول سے متعلق ویب سائٹس کے لیے بہترین ہے، جبکہ سرخ رنگ توانائی، جوش اور فوری توجہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسی لیے اسے اکثر سیل کے بینرز یا بائی ناؤ جیسے بٹنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی ایک بہت عملی کوچ کا مشورہ دیا گیا ہے۔ 2 بنیادی رنگ اور ایک ایکسنٹ رنگ 90% پروجیکٹس کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ لیکن کیا اس سے تمام ویب سائٹس ایک جیسی نہیں ہو جائیں گی؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ اصول ایک محفوظ اور مؤثر آغاز کے لیے ہے۔ یہ آپ کو رنگوں کے سمندر میں ڈوبنے سے بچاتا ہے۔ 2 بنیادی رنگ اور ایک ایکسنٹ رنگ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 3 شیڈز ہوں۔ آپ ایک بنیادی رنگ مثلاً نیلے کے مختلف شیڈز استعمال کر سکتے ہیں۔ ایکسنٹ رنگ کا کام صرف اہم چیزوں جیسے بٹنز یا لنکس کو نمایاں کرنا ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی ویب سائٹ کو ایک منظم اور پروفیشنل شکل ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور فونٹس کے بارے میں کیا؟ کتاب میں کہا گیا ہے کہ فونٹس آپ کی آواز ہوتے ہیں۔ جی، یہ بالکل درست ہے۔
آپ کا فونٹ یہ طے کرتا ہے کہ آپ کا پیغام کس لہجے میں پہنچے گا، دوستانہ، رسمی یا جدید۔ کتاب 2 بنیادی اقسام بتاتی ہے: سینس صرف جیسے ایریل جو صاف اور جدید سمجھے جاتے ہیں، اور دوسری قسم صرف ہے جیسے ٹائمز نیو رومن جو زیادہ روایتی اور باوقار لگتے ہیں۔ اور یہاں سب سے بڑا اصول کیا ہے؟ 2 سے زیادہ فونٹس کبھی استعمال نہ کریں، ایک ہیڈنگ کے لیے اور ایک باقی متن کے لیے بس۔ اس سے زیادہ کچھ بھی آپ کی ویب سائٹ کو غیر پیشہ ورانہ بنا سکتا ہے۔ یہ ٹپس واقعی بہت کارآمد ہیں۔ اب آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو ان تمام چیزوں کو عملی شکل دیتا ہے: وائر فریم۔ کتاب اسے ڈیجیٹل نقشہ کہتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیوں اتنا اہم ہے؟ وائر فریم ویب سائٹ کا ایک بنیادی ڈھانچہ ہے۔ گھر بنانے سے پہلے جیسے ایک نقشہ کاغذ پر بنایا جاتا ہے نا، جی، ہاں، جس میں صرف یہ دکھایا جاتا ہے کہ کمرے کہاں ہوں گے، دروازے کہاں ہوں گے، اسی طرح وائر فریم ویب سائٹ کا نقشہ ہے۔ اس میں کوئی رنگ، کوئی تصویر نہیں ہوتی، صرف باکس اور لائنیں ہوتی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ شروع میں ہی رنگوں اور فونٹس کی بحث میں پڑھنے کے بجائے مواد کی ترتیب پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اور یہ کام پہلے بہت وقت لیتا تھا، تو اے آئی اسے کیسے آسان بناتا ہے؟ یہیں پر اے آئی کا جادو پھر سے کام آتا ہے۔ اب آپ کو خود باکس نہیں بنانے پڑتے، آپ صرف اے آئی ٹول کو ایک سادہ سی تحریری ہدایت دیتے ہیں۔ کتاب میں ایک بہترین مثال دی گئی ہے، میں پڑھ کر سناتی ہوں۔ ایک ہوم پیج کا وائر فریم بناؤ جس میں سب سے اوپر ایک بڑی تصویر ہو، اس کے نیچے میری 3 سروسز کے لیے کارڈز ہوں، اور آخر میں ایک کانٹیکٹ فارم ہو۔ اور بس آپ فگما اے آئی یا یوزر جیسے ٹول کو یہ ہدایت دیتے ہیں اور چند سیکنڈ میں آپ کے سامنے ایک متوازن اور پروفیشنل لے آؤٹ تیار ہوتا ہے۔ اس نے گھنٹوں کے کام کو سیکنڈوں میں بدل دیا ہے اور آپ کو براہ راست اس مرحلے پر پہنچا دیا ہے جہاں آپ اصل پیغام کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ اس نے ڈیزائن کے عمل کو صحیح معنوں میں جمہوری بنا دیا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک اچھی ویب سائٹ صرف خوبصورت نظر آنے کا نام نہیں، یہ ایک بامقصد گفتگو ہے۔ ہم نے سیکھا کہ لے آؤٹ، رنگ اور یو ایکس اس گفتگو کے ستون ہیں۔ ہم نے یو آئی یعنی شکل اور یو ایکس یعنی احساس کے فرق کو سمجھا، اور سب سے اہم بات ہم نے یہ جانا کہ اے آئی اب ایک جادوئی اسسٹنٹ کے طور پر موجود ہے جو ہمیں ان تمام تکنیکی اصولوں پر عمل کرنے میں مدد دے سکتا ہے، چاہے وہ رنگوں کا انتخاب ہو، فونٹس کا استعمال یا پھر ویب سائٹ کا وائر فریم بنانا ہو۔ ٹیکنالوجی نے واقعی ڈیزائن کو ہر کسی کی پہنچ میں دے دیا ہے۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر میں ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی جو اسی باب کے مواد سے ابھرتا ہے لیکن ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب اے آئی ہمارے لیے لے آؤٹ، رنگ اور ڈھانچہ بنانے جیسے تمام تکنیکی کام اتنی خوبی سے کر سکتا ہے تو مستقبل میں ایک انسانی تخلیق کار کا اصل کردار کیا رہ جائے گا؟ کیا ہمارا کام صرف کہانی سنانے، ایک منفرد احساس پیدا کرنے اور اے آئی کے بنائے ہوئے ڈھانچے میں روح پھونکنے تک محدود ہو جائے گا؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا یہ کم اہم کام ہے یا دراصل سب سے اہم؟ اچھا، اس کے خاندان کا ایک چھوٹا سا ریسٹورانٹ ہے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے کسٹمرز آن لائن بھی آرڈر کر سکیں۔ تو علی نے کچھ اے آئی ٹولز استعمال کیے اور چند گھنٹوں میں ہی ایک سادہ سا ویب پیج بنا لیا۔ اور نتیجہ یہ کہ پہلے ہی ہفتے میں انہیں 10 نئے آن لائن آرڈرز ملے۔ واہ، یہ کہانی اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ یہ بتاتی ہے کہ اب آپ کو ڈیجیٹل دنیا میں قدم رکھنے کے لیے کوئی بہت بڑی کمپنی ہونے کی ضرورت نہیں، یا بہت سارے پیسوں کے بھی نہیں۔ جی، علی کی کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ صحیح ٹولز اور تھوڑی سی رہنمائی سے کوئی بھی اپنی جگہ بنا سکتا ہے۔ تو آئیے اس عمل کو کھولتے ہیں۔ کتاب کے مطابق ایک اچھی ویب سائٹ کا سفر رنگوں یا تصویروں سے نہیں شروع ہوتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی بنیاد ایک بہت ہی سادہ اصول پر ہے: سب کے لیے رسائی، یعنی ایکسیسیبلٹی۔ جی ہاں، اور یہ وہ نکتہ ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم ڈیزائن کو صرف خوبصورتی سمجھتے ہیں، لیکن اصل ڈیزائن وہ ہے جو ہر قسم کے صارف کے لیے کام کرے، چاہے کسی کی نظر کمزور ہو یا وہ ماؤس استعمال نہیں کر سکتا، یا وہ آپ کی ویب سائٹ موبائل پر دیکھ رہا ہو۔ سب کے لیے۔
और इसके लिए कुछ बहुत ठोस नुकात बताए गए हैं। मसलन वेबसाइट पर जो टेक्स्ट लिखा हो उसका पस मंजर से कॉन्ट्रास्ट। हाँ, यानी बैकग्राउंड से जो कॉन्ट्रास्ट है वो इतना वाज़ेह हो कि पढ़ने में मुश्किल ना हो। ये बहुत जरूरी है। और यहाँ एक दिलचस्प चैलेंज भी आता है ना। आजकल बहुत से मॉडर्न डिज़ाइंस में हल्के सुरमई रंग इस्तेमाल होते हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पढ़ने में मुश्किल होते हैं। बिल्कुल। तो किताब कहती है कि खूबसूरती और रसाई में तवाज़ुन पैदा करें, और उसके लिए टूल्स मौजूद हैं जो आपको बताते हैं कि आपके रंगों का कॉन्ट्रास्ट ठीक है या नहीं। अच्छा, तो अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं? नहीं, आप उसे टेस्ट कर सकते हैं। ये तो बहुत कारआमद बात है। एक और नुक्ता मोबाइल फोन्स के बारे में है। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि ज्यादातर लोग वेबसाइट मोबाइल पर ही देखेंगे। सही। तो किताब कहती है कि बटन इतने बड़े और वाज़ेह हों कि उन पर उंगली से आसानी से क्लिक किया जा सके। और इसी से जुड़ी एक और बात है, तस्वीरों के साथ ऑल्ट टेक्स्ट का इस्तेमाल। ये वो छुपी हुई तफसील है जो स्क्रीन रीडर्स को बताती है कि तस्वीर में क्या है, ताकि नाबीना अफराद भी मवाद को समझ सकें। जी। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ा फर्क पैदा करती हैं। ये आपके डिजाइन में हमदर्दी का अंसर शामिल करती है ना? है ना? किताब में कोच का एक बहुत ही खूबसूरत जुमला है जो इस पूरी बहस का खुलासा करता है। वो कहते हैं, जब डिजाइन सबके लिए हो जाता है तो खुद ब खुद खूबसूरत भी हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप सबका सोचते हैं तो आप गैर जरूरी चीजें हटा देते हैं, पैगाम को वाजे करते हैं और सादगी की तरफ जाते हैं। और सादगी में ही तो खूबसूरती है। और शायद यही हमदर्दी अब एआई की रफ्तार के साथ मिल सकती है। ये ख्याल ही कितना ताकतवर है। तो ये 1 घंटे में होता कैसे है? किताब में इसका क्या तरीका बताया गया है? किताब में एक 5 कदमी वर्क फ्लो दिया गया है जो हैरानकुन हद तक सीधा है। पहला कदम है आइडिया। आइडिया? हाँ, आपको बस चैट जीपीटी जैसे किसी एआई टूल को अपना ख्याल बताना है। जैसे मेरे डिजिटल फ्यूचर स्कूल के लिए एक होम पेज का आइडिया दो। और वो आपको तजवीज़ देगा? जी, वो आपको मवाद, हेडलाइंस, सेक्शंस सब कुछ बता देगा। ठीक है, तो आइडिया आ गया। अब इस आइडिया को शक्ल कैसे दें? दूसरा कदम है ढांचा, जिसे तकनीकी ज़बान में वायर फ्रेम कहते हैं। और यहाँ वायर फ्रेम से डरने की जरूरत नहीं। इसका सादा मतलब है वेबसाइट का एक कच्चा खाका। जैसे किसी इमारत का नक्शा? बिल्कुल, कोई रंग नहीं, कोई तस्वीर नहीं, सिर्फ ये कि लोगो कहाँ होगा, मेन्यू कहाँ होगा, बटन कहाँ रखा जाएगा। इसके लिए आप फिग्मा, एआई जैसे टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास एक नक्शा आ गया। अब इसमें रंग भरने का मरहला है। किताब में यूजर्ड जैसे टूल्स का जिक्र है। ये फिग्मा एआई से कैसे मुख्तलिफ है? ये बहुत अच्छा सवाल है। फिग्मा एआई आपको बुनियादी तौर पर नक्शा यानी वायर फ्रेम बनाने में मदद करता है, जबकि यूजर्ड वो आपकी तहरीरी हिदायत को एक मुकम्मल रंगीन डिजाइन में बदल सकता है। अच्छा? जी, आप इसे कह सकते हैं कि एक साफ सुथरा मॉडर्न डिजाइन बनाओ जिसमें नीले और सफेद रंग हों, और वो आपको एक तैयारशुदा डिजाइन दे देगा। जबरदस्त। चौथा कदम है प्रीव्यू यानी प्रीव्यू। इसके लिए फ्रेमर एआई जैसा टूल इस्तेमाल होता है। ये आपके डिजाइन को एक हकीकी काम करने वाले वेब पेज में बदल देता है, जिसे आप अपने ब्राउजर में खोलकर देख सकते हैं। इस पर क्लिक भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल। और आखिरी कदम? आखिरी 5वां कदम है बेहतरी। अब जब आपके पास एक काम करता हुआ प्रोटोटाइप है, आप वापस चैट जीपीटी के पास जा सकते हैं और कह सकते हैं, इस वेब पेज पर बाय नाउ का बटन है, इसके लिए 5 मजीद दिलचस्प ऑप्शंस लिख कर दो। और यूं 1 घंटे के अंदर एक बुनियादी होम पेज तैयार हो सकता है। ये सुनकर मुझे एहसास हो रहा है कि किरदार ही बदल गया है। पहले आपको औजार चलाना सीखना पड़ता था। जैसे आप एक मैकेनिक हो, हाँ। और अब आपको सिर्फ ये बताना है कि बनाना क्या है, जैसे आप एक डायरेक्टर हो। ये तो बहुत बड़ी तब्दीली है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। महारत अब कोडिंग में नहीं, बल्कि सही सवालात पूछने और एआई को वाज़े हिदायत देने में है। इंसानी तख़य्युल एआई को सिमत दिखाता है। और एआई की रफ्तार उस तख़य्युल को सेकंडों में हकीकत बना देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या एआई से डिज़ाइन बनवाना एक तरह से नकल करना नहीं है? सही। क्या उससे हमारी अपनी इनफरादियत ख़त्म नहीं हो जाएगी? अगर हर कोई एक ही टूल इस्तेमाल कर रहा है तो क्या सबकी वेबसाइट्स एक जैसी नहीं लगेंगी? देखें, ये एक बहुत जायज़ तशवीश है और किताब इस पर तफसील से बात करती है। इसका जवाब ये है कि एआई आपको सिर्फ इल्हाम देता है, इंस्पिरेशन। अच्छा। इनफरादियत आपको खुद शामिल करनी होती है।
وہ آپ کو ایک نقطۂ آغاز فراہم کرتا ہے، ایک حتمی نتیجہ نہیں۔ اور اس کے لیے کچھ عملی مشورے بھی دیے گئے ہیں، جیسے اے آئی سے ملی تصویر میں اپنی برانڈ کے رنگ یا لوگو شامل کریں۔ بالکل، یا جو لے آؤٹ وہ تجویز کرے اسے ہو بہو کاپی نہ کریں، اس میں اپنی ضرورت کے مطابق تبدیلیاں کریں۔ یہاں کوچ کی ایک مثال ہے جو اس خیال کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے آئی بیج دیتا ہے، باغ آپ اگاتے ہیں۔ بہت خوب، یہ بہت خوبصورت مثال ہے، لیکن کیا یہ تھوڑی زیادہ مثالی نہیں؟ حقیقت میں اگر اے آئی آپ کو 90% کام کر کے دے رہا ہے تو کیا باغ کا زیادہ تر حصہ اے آئی کا ہی اگایا ہوا نہیں ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور یہاں فرق آتا ہے ایک اچھے ڈیزائن اور ایک یادگار ڈیزائن میں۔ اچھا، اے آئی آپ کو ایک اچھا کارآمد ڈیزائن بنا کر دے سکتا ہے، لیکن وہ یادگار نہیں ہوگا۔ یادگار اسے آپ کی کہانی بناتی ہے۔ علی کی مثال پر واپس چلتے ہیں۔ جی، اے آئی اسے ریسٹورنٹ کے لیے ہزاروں ڈیزائن دے سکتا تھا، لیکن اس نے جو اپنے دادا جی کی تصویر ویب سائٹ پر لگائی، وہ تھی اس کی انفرادیت۔ صحیح۔ وہ تصویر اعتماد، خاندانی روایت اور محبت کی کہانی سناتی تھی۔ وہ اے آئی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ باغ کا وہ پھول تھا جو علی نے خود اگایا تھا۔ واہ، اس مثال نے تو بات بالکل واضح کر دی۔ تو وہ 10% ہی دراصل سب کچھ ہے۔ جی، اصل میں وہی سب کچھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ایک ڈیزائن بنا لیا، اس میں اپنی انفرادیت بھی شامل کر دی۔ اب ہم یہ کیسے جانیں کہ یہ ڈیزائن واقعی کام کر رہا ہے یا نہیں؟ اس کے لیے کتاب میں ایک ایسا طریقہ بتایا گیا ہے جو بہت ہی سادہ ہے، اور اس کی خوبصورتی اس کی سادگی میں ہی ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ اپنا بنایا ہوا ڈیزائن کم از کم 3 لوگوں کو استعمال کرنے دیں، اور جب وہ اسے استعمال کر رہے ہوں تو آپ نے خاموشی سے صرف انہیں دیکھنا ہے، کوئی مدد نہیں کرنی، کوئی اشارہ نہیں دینا۔ بالکل خاموش؟ بالکل خاموش، اور اس دوران آپ کو صرف ایک سوال کا جواب کا انتظار کرنا ہے۔ کون سا سوال؟ اگر ان میں سے کوئی بھی شخص ڈیزائن استعمال کرتے ہوئے رک کر الجھن میں آپ سے پوچھے اب کیا کرنا ہے، تو بس سمجھ جائیں کہ آپ کو مسئلے کی جڑ مل گئی ہے۔ اچھا، ڈیزائن کا وہی حصہ ہے جسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اتنا آسان ہے لیکن اتنا گہرا بھی۔ یہ لمحہ آپ کو براہ راست بتاتا ہے کہ آپ کا ڈیزائن کہاں صارف کو الجھا رہا ہے۔ میں نے یہ طریقہ خود آزمایا ہے۔ ایک بار میں نے ایک ایپ کا ڈیزائن بنایا اور مجھے لگا کہ وہ بہت شاندار ہے۔ میں نے اپنے ایک دوست کو دیا اور 5 منٹ بعد اس نے فون اٹھا کر پوچھا، یار اس میں لاگ آؤٹ بٹن کہاں ہے؟ اس ایک سوال نے مجھے مہینوں کی میٹنگ سے زیادہ سکھا دیا۔ ہم اکثر ڈیٹا اور سروے میں الجھ جاتے ہیں جبکہ مسئلہ سامنے ہی ہوتا ہے۔ صحیح کہا۔ اور اگر ہم علی کی کہانی پر واپس جائیں تو اس کا ڈیزائن کامیابی اس لیے ہوا تھا کیونکہ وہ صارف کی ضرورت کو پورا کر رہا تھا۔ بالکل، اس نے ایک بہت واضح آن لائن آرڈر کا بٹن لگایا تھا۔ اس نے گرم رنگوں کا استعمال کیا جو کھانے اور مہمان نوازی کا احساس دلاتے ہیں۔ اس نے لاشعوری طور پر اپنے کسٹمرز کی ضرورت کو سمجھا اور اسے پورا کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اچھا ڈیزائن صرف دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہوتا بلکہ وہ صارف کے کسی مسئلے کو حل کرتا ہے۔ تو اس تمام گفتگو کے بعد اگر کوئی سننے والا ابھی اپنا ڈیزائن شروع کرنا چاہے تو اس کے لیے کتاب میں کچھ بہت ہی عملی مشقیں دی گئی ہیں۔ پریکٹس زون کے نام سے یہ مشقیں بہت اہم ہیں کیونکہ یہ علم کو عمل میں بدلنے کا پہلا قدم ہے۔ پہلی مشق یہ ہے کہ فگما، اے آئی یا یوزارڈ میں جائیں اور یہ پرومپٹ لکھیں۔ گرین اور گولڈ تھیم میں ایک کوچنگ اسکول کا ہوم پیج ڈیزائن کریں جس میں 2 کال ٹو ایکشن بٹنز ہوں، اور جب آپ یہ کر رہے ہوں گے تو آپ کو یو آئی اور یو ایکس جیسے الفاظ سننے کو ملیں گے۔ ہاں، ان کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، یو آئی یعنی یوزر انٹرفیس کا مطلب ہے کہ ویب سائٹ ظاہری طور پر کیسی دکھتی ہے، اس کے رنگ، بٹنز، تصویریں، یہ سمجھیں اس کا میک اپ ہے۔ اور یو ایکس یعنی یوزر ایکسپیرینس؟ یو ایکس کا مطلب ہے کہ کسی کو وہ ویب سائٹ استعمال کرتے ہوئے کیسا محسوس ہوتا ہے، کیا وہ آسان ہے یا مشکل، یہ اس کی شخصیت ہے۔ ایک خوبصورت چہرہ یعنی یو آئی کسی کام کا نہیں اگر شخصیت یعنی یو ایکس اچھی نہ ہو۔ بہت اچھی وضاحت ہے۔ دوسری مشق اپنے بنائے ہوئے ڈیزائن کا جائزہ لینے کے بارے میں ہے۔ خود سے کچھ سوالات پوچھیں۔ کیا میرے منتخب کردہ رنگ میرے پیغام کو صحیح طریقے سے پہنچا رہے ہیں؟ جی، یہاں کلر سائیکالوجی کا علم کام آتا ہے، یعنی یہ سمجھنا کہ مختلف رنگ جذبات پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسے نیلا رنگ اعتماد کو ظاہر کرتا ہے اور سرخ فوری توجہ کھینچتا ہے۔
اور تیسری مشق ہے فیڈ بیک لینا۔ ہاں، اپنے کسی دوست کو وہ ڈیزائن دکھائیں اور صرف ایک سوال پوچھیں، اسے دیکھ کر سب سے پہلے تمہاری نظر کس چیز پر گئی؟ اس کا جواب آپ کو بتائے گا کہ آپ کے ڈیزائن کا سب سے نمایاں حصہ کون سا ہے نا؟ بالکل، اور کیا وہ وہی ہے جو آپ چاہتے تھے کہ نمایاں ہو؟ یہ بہت مفید مشقیں ہیں۔ تو آج کی گفتگو کے اختتام پر میں کوچ کی اس بصیرت انگیز بات کو دہرانا چاہوں گی جو کتاب میں درج ہے۔ وہ کہتے ہیں، ڈیزائنر بننے کا انتظار نہ کرو، ڈیزائن شروع کرو، تبھی ڈیزائنر بنتے ہو۔ یہ ایک بہت ہی حوصلہ افزا پیغام ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ پہلا قدم اٹھانا ہی سب سے اہم ہے۔ کمال کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ شروعات کی جائے اور عمل کے دوران سیکھا جائے۔ غلطیاں ہوں گی، لیکن ہر غلطی آپ کو بہتر بنائے گی۔ جی، یہ پیغام صرف ڈیزائننگ کے لیے نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہے۔ اور اس گفتگو کے آخر میں ایک سوچ چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ ان ذرائع نے ہمیں یہ تو سکھا دیا کہ اے آئی کا استعمال کر کے ایک ڈیزائن کیسے بنایا جائے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن اگلا اور شاید اس سے بھی زیادہ دلچسپ سوال یہ ہے کہ وہ کیا ہے کہ انہی ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے کوئی اپنا ایک منفرد ڈیزائن سٹائل کیسے تیار کر سکتا ہے؟ ایک ایسی بصری شناخت جو فوراً پہچانی جائے، چاہے اس کی شروعات اے آئی کے بنائے ہوئے ایک ٹیمپلیٹ سے ہی کیوں نہ ہوئی ہو۔ اے آئی کے دور میں انفرادیت اور ذاتی سٹائل کو کیسے برقرار رکھا جائے، میرے خیال میں آنے والے وقت کا سب سے بڑا تخلیقی چیلنج یہی ہے۔